آہ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کو پھر سے افطار کے بعد اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، جس کا نام ہے آج کا مسئلہ۔ اللہ پاک آپ کی افطاریوں کو، روزوں کو، تراویح کو، تلاوت قرآن کریم کو، ذکر و اذکار کو، دیگر تمام ماہ رمضان میں کی جانے والی عبادات کو اپنی بارگاہ پاک میں قبول فرمائے اور ان عبادات کا ہمیں بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ درود پاک کی ایک فضیلت پہلے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ ہمارے کریم آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ یوم الجمعۃ 80 مرۃ غفرت لہ ذنوب 80 عامہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود پڑھے گا، اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر ماہ رمضان میں سبحان اللہ، ویسے ہی نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا جو ہے بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو یوں تو سمجھیے کہ نیکیوں کا موسم ہے، جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کا مسئلہ پروگرام میں آج پھر ایک مسئلے پر ڈسکشن کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہے تو آج کے اس مسئلے کے حوالے سے بہت کچھ سمجھنے میں کامیاب ہوں گے۔ آج پھر ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کرنے کے لیے تشریف رکھتے ہیں ہمارے نگران ہند مشاورت الحاج سید محمد عارف علی اتاری صاحب۔ حضرت کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں، انشاءاللہ قیمتی مدنی پھول بھی ہم حضرت سے لینے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ناظرین، کئی مرتبہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ آپ کے مشاہدے میں بات ہوگی، کئی مرتبہ جب اسٹیشن پر جاتے ہیں یا ایسے علاقے جہاں بھیڑ بھاڑ زیادہ ہوتی ہے، ریلوے اسٹیشن ہے یا بس اسٹاپ ہے یا اسی طریقے سے اور کچھ ایسی جگہ ہیں، بعض چوراہے ہمارے محلوں میں اس طرح کے ہوا کرتے ہیں کہ جہاں پر آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر کئی مرتبہ آپ کی نظر پڑتی ہوگی کسی ایک جگہ پر، کسی دیوار پر، کسی کھمبے پر ایک پرچہ لگا ہوتا ہے، کسی کی تصویر بنی ہوتی ہے، اور جناب تصویر کے ساتھ ساتھ اس کا نام لکھا ہوتا ہے، نمبر لکھے ہوتے ہیں اس کے گھر والوں کے، کسی کے، اور سب کچھ اس طرح لکھا ہوتا ہے، اور نیچے لکھا ہوتا ہے لاپتہ کی تلاش۔ یعنی کوئی بندہ گم ہو گیا، کسی کو اغوا کر لیا گیا، کسی کو اٹھا لیا گیا، اور اب اس کی تلاش کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔ اس کے مناظر آپ نے کئی مرتبہ دیکھے ہوں گے۔ اچھا، پھر آج کل تو چونکہ موبائل اور سوشل میڈیا کا دور ہے، تو اب تو آپ کئی لوگوں کے اسٹیٹس اگر آپ چیک کرتے ہوں گے تو اس پر آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ فلاں جو ہے نا وہ اغوا ہو چکا ہے، اس کا لاپتہ ہے، فلاں بندہ میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے، یا فلاں کا کوئی رشتہ دار ہے، فلاں کا بچہ ہے، فلاں کا رشتہ دار ہے، تو جناب اس کی جو ہے لاپتہ ہے، یہ اتنے وقت سے اس کی تلاش جاری ہے، کسی کو ملے تو اس نمبر پر ضرور انفارم کیجیے گا۔ تو یہ سلسلہ جو ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ تو ابھی کچھ سالوں کا ہی ہے، برسوں سے یہ سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ لوگ اغوا کیے جاتے ہیں، بچے اٹھا لیے جاتے ہیں، بچیوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، جوانوں تک کو اٹھا لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ مختلف جو ہے نا وہ طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اغوا کیا جا رہا ہوتا ہے۔ کیا ہے اس کے اسباب، کیوں اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، اور جو اس طرح کر رہے ہیں ان کے لیے دین اسلام نے کیا رہنمائی کی ہے، پھر ہمارے ملک وطن عزیز ہندوستان میں ظاہر ہے کہ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے اور کیا کیا جرائم پنپ سکتے ہیں، اس پر گفتگو کریں گے۔ یہ یقیناً بہت اہم مسئلہ ہے، اس پر گفتگو ہونا بہت ضروری ہے، اس کے حوالے سے سمجھنا بھی ضروری ہے۔ سید صاحب کی جانب بڑھتے ہیں، اور سید صاحب اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ مسئلہ تو ہے علی بھائی یہ، جی اور تقریباً محلوں میں، گلیوں میں اس کا ڈسکشن ہوتا رہتا ہے جی ہاں کہ فلاں کو کڈنیپ کیا گیا،
فلاں بچے کو اغوا کیا گیا، فلاں بچی نظر نہیں آ رہی ہے، فلاں محترم نظر نہیں آ رہے ہیں، تو یہ اس طرح کے معاملہ تو آئے دن ہوتے ہی رہتے ہیں۔ جی یہ ہے گمبھیر مسئلہ، اور اس کی تعداد بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اگر ہم اس کی رپورٹ دیکھیں 2023 کی کچھ رپورٹ میں آپ کو سناتا ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے یوں ہی لاپتہ نہیں ہوتے، انہیں کڈنیپ کر لیا جاتا ہے، اور کڈنیپ کرنا ایک جرم ہے ہندوستان کے آئین میں، اس کے ساتھ سزا بھی موجود ہے۔ آئے ہم 2023 کی رپورٹ کے مطابق جو NCRB کی جانب سے ہے اس کو سنتے ہیں کہ سن 2023 میں بھارت میں اغوا اور اغوا نما جرائم کے 1,16,000 سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں۔ 2022 کے مقابلے میں 5.6% کے اضافے کے ساتھ ہے، یعنی بڑھوتری ہوئی ہے۔ جی مطلب یہ ہے کہ پہلے مقابلے میں جو جرم ہوتے تھے اس کی شرح بھی بڑھ چکی ہے۔ آئے دن بچوں کا کڈنیپ ہو جانا ہمارے لیے بہت خطرناک مسئلہ بنے گا، نہیں بن چکا ہے۔ صرف بچے ہی نہیں علی بھائی، جوان بھی اغوا ہو رہے ہیں، بچیاں بھی اغوا ہو رہی ہیں، خواتین بھی اغوا ہو رہی ہیں، کڈنیپ کیا جا رہا ہے، اور ہر ایک کے اسباب وجوہات جدا جدا الگ الگ ہیں۔ ایک دستیاب رپورٹ کے مطابق کہ 2023 میں کل 1,13,564 مقدمات درج ہوئے ہیں، جن میں سے تقریباً 18,000 کیسز ایسے تھے جو کم عمری کی محبت یا شادی کے لیے گھر سے بھاگنے کی متعلق تھے۔ ان کیسز میں تقریباً 9,000 بچے اور 8,800 بالغ افراد شامل ہیں۔ اغوا یا زبردستی شادی کے لیے اغوا ان جرائم کی ایک نمایاں وجہ سامنے آئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق اغوا کے متاثرین میں بچوں کا تناسب 70% رہا ہے، اور 2023 میں 82,106 بچے اغوا ہوئے ہیں، جن میں 66,072 لڑکیاں ہیں اور 16,033 لڑکے شامل ہیں۔ بالغ متاثرین کی تعداد 34,298 رہی ہیں، جس میں سے 75% خواتین تھیں۔ یہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ اغوا کے جرائم میں سب سے زیادہ نشانہ بننے والے خواتین اور بچے ہیں۔ رپورٹ بتاتی ہے کہ 2023 میں تقریباً 68% اغوا شدہ افراد کو ڈھونڈا گیا، جن میں سے زندہ اور مردہ دونوں بھی شامل ہیں، تاہم اب بھی 66,000 سے زائد افراد لاپتہ ہیں۔ میٹروپولیٹن شہروں کی بات کی جائے تو 10 لاکھ یا اس سے زائد آبادی والے 19 بڑے شہروں میں 2023 کے دوران 15,039 اغوا کے مقدمات درج ہوئے، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 7.5 اضافے کے ساتھ ہے۔ ان شہروں میں بھی خواتین اور لڑکیاں سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ جو رپورٹ سنانے کا مقصد فقط پڑھنا نہیں ہے جی، بلکہ اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ہمیں سوچنے پر مجبور ہونا چاہیے، ہمیں کچھ کرنے پر بڑھنا چاہیے کہ اتنی بڑی تعداد میں بچے، بچیاں، عورتیں خاص کر نشانہ بنائے جا رہی ہے۔ اللہ پاک کرے کہ ہمارے اندر یہ اویئرنیس پیدا ہو جائے، بیداری پیدا ہو جائے کہ ہم اپنے بچوں کی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکیں۔ اب یہ جو اغوا ہو جاتے ہیں نا علی بھائی، جی، اغوا کرنے والے ان کے ساتھ کیا 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 نہیں کرتے ہوں گے، وہ تصور ہی وہ بالکل ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ پاک بچائے ہمیں، اور ہمارے بچوں کی اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے خاندان والوں کی اللہ حفاظت فرمائے۔ چونکہ یہ ایک مسئلہ ایسا ہے نا سید صاحب، سننے میں یہ ایک تعداد ٹھیک ہے بہت بڑی ہے، ایک یعنی ہم نے بیان کی، ہم گزر گئے، لیکن جن کے یہاں ایک بندہ اغوا ہوتا ہے نا تو پوری فیملی ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی۔ کیونکہ بہت مسائل ہوتے ہیں، ظاہر ہے ایک اپنا آپ کا اپنا بچہ، آپ غور کیجئے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ پاک اس کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک برکت نصیب فرمائے، اگر وہ کچھ دیر کے لیے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جاتا ہے نا تو ٹینشن ہو جاتی ہے بندے کو، پتہ چلے کہ وہ دوسرے ہی کمرے میں تھا، تو کبھی کبھی انسان جو ہے نا وہ ٹینشن میں آ جاتا ہے۔ تو یہ 10 منٹ کے لیے کبھی ہوتا ہے، بعض اوقات 10 دن تک غائب ہوتے ہیں کسی کے بچے، تو اور وہ ان کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ ماں الگ رو رہی ہے، یہ بہت ٹینشن والی بات ہے، اور جس کے ساتھ ہوتا ہے وہی یقیناً جان رہا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہماری اولاد کی، اللہ ہمارے گھر والوں کی،
ہمارے تمام دیش واسیوں کی، تمام مسلمانوں کی اللہ پاک حفاظت فرمائے۔ اچھا حضرت، کیا وجوہات کیا ہے اس کی، اگر آپ یہ بھی بیان فرمائیں کہ کیوں لوگ اس کو یہ اغوا کی طرف جا رہے ہیں، اغوا کرنے والے کیوں اغوا کر رہے ہیں لوگ؟ وجوہات تو علی بھائی بہت ساری ہو سکتی ہے، جی لیکن چند وجوہات یہاں میں جو ذہن میں آ رہی وہ بیان جی کیے دیتا ہوں۔ ایک تو پیسوں کے لیے، اکثر جو پیسوں کے لیے کڈنیپ کیے جاتے ہیں کہ بلیک میل کیا جاتا ہے جی کہ تمہارے بچے کو ہم نے اٹھا لیا ہے، اب اغوا کر لیا ہے، اب اتنے رقم ہمیں چاہیے جی ورنہ ہم بچے کو مار دیں گے۔ ایک تو یہ ہو سکتی ہے۔ اچھا دوسرا اس میں یہ بھی کہتے ہیں اگر پولیس کو انفارم کیا تو بچہ بھی گیا اور تمہیں کچھ نہیں ملے گا، یہ بھی ہوتا اس کی لاش ملے گی، وہ اسے جملے بولتے ہیں نا۔ اب یہاں میں ایک ریکویسٹ کروں گا، اللہ کرے کہ ہم سب محفوظ رہے، ہمارے کبھی بچے اغوا نہ ہوں، لیکن بچے اغوا ہونے کی صورت میں پہلی فرصت میں پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے۔ کڈنیپر اگرچہ کہہ رہا ہو کو پولیس کو اطلاع دینے کے بعد تمہارے بچے کی میت تمہیں ملے گی، لاش ملے گی، لیکن چپکے سے ہی صحیح، بغیر کسی کو بتائے صحیح پولیس کو انفارم کر دینا چاہیے، کیونکہ پولیس کے پاس وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو بچے کی حفاظت اور جو کڈنیپ کیا گیا ہے اس کی حفاظت کرنے کی تدبیر ان لوگوں کے پاس ہوتی کیا ہے۔ بات ہے۔ کہ کڈنیپر کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پولیس تھوڑی بتائے گی کہ بھائی ہم کو بتایا تو مار دے، تو کیا کرتا ہے دیکھتے ہمیں نا بچے کو بچانے والے، ایسا تو نہیں ہوتا ہے۔ صحیح ٹیکنیک ہوتی ہے ان لوگوں کے پولیس کے بھی کہ وہ اپنی تدبیر کے ساتھ، اپنی حکمت عملی کے ساتھ ایک ترکیب بناتے، ایک جال بچھاتے ہیں اور پھر اس میں کڈنیپر کو پکڑ لیتے ہیں، بچے کی بھی جان بچ جاتی ہے اور اس طرح کے کرائم کرنے والے لوگ پکڑے بھی جاتے ہیں۔ اور اس طرح کے کرائم کرنے والوں کے ساتھ کوئی ہمدردی بھی نہیں ہونی چاہیے، بالکل ان کے ساتھ جس طرح سے ہمارا قانون ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ کارروائی ہونی چاہیے۔ صحیح تو ایک تو ہم مال کی وجہ سے، دوسرا ہے علی بھائی حسن و جمال کی وجہ سے۔ اگر کوئی بہت زیادہ حسن والا ہی ہے یا خوبصورت لڑکی ہے تو اب کیا بتاؤں علی بھائی، نے سوشل میڈیا نے اتنا بیڑا غرق کیا ہے کہ خواہشات کو بہت عروج پر لے کر گیا، شہوات بہت عروج پر ہے، اور بس اس کی تسکین چاہتے ہی ہے۔ اللہ اب اس غرض سے بھی بچیوں کو اٹھایا بھی جاتا ہے۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ تو ماشاء اللہ ہمارے دین اسلام نے بہت پیاری رہنمائی کی ہے کہ عورتوں کی حفاظت کے پیش نظر جی ان کو پردہ دیا ہے، تاکہ تمہاری یہ زیور، جو حسن تمہارا زیور ہے، اس پر کسی بد کی، گندے ذہن والے کی نظر نہ پڑے سبحان اللہ، اور تم محفوظ ہو جائے۔ واہ تو یہ حفاظت کے اقدامات میں سے ایک ہے۔ دوسرا ہے کہ کسی کے انتقام کے باعث، جی کہ بھائی کسی کے باپ نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اب اس کے بچے کو اغوا کر کے اس کو ستانا ہے، اس کو پریشان کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ، بہت سی چیزیں اس میں آتی ہے۔ صحیح اب آپ غور و فکر اگر کریں گے اور ان کے ماہرین سے رابطہ کریں گے تو آپ کو وجوہات اس کی بہت سی نظر آئے گی۔ صحیح ہم نے تو 2-3 ذکر ابھی کی جی ہے۔ جی جی اب آئے کہ اب ہم اپنے گھر والوں کے، اپنے بچوں کی، اپنے بچیوں کی، خواتین کی حفاظت کی تدابیر کیسے کریں گے؟ صحیح کیا وہ حکمت عملی استعمال کریں گے؟ وہ کیا ہدایات ہیں جس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے محفوظ رہیں گے؟ جی اچھا، بچوں کو اور بڑوں کو یہ سمجھانا ضروری ہے کہ دنیا میں اس قسم کے لوگ ہیں جو کڈنیپ کر لیتے ہیں، اور ان کے کچھ ہلکی پھلکی جو ان کی تدبیریں ہوتی ہیں، مکاریاں ہوتی ہیں، وہ بھی بتانا ضروری ہے۔ اب پونا میں علی بھائی، جی ہمارے ایک اسلامی بھائی، انہوں نے اپنے بچے کی بات بتائی کہ بچہ جا رہا تھا اور 2 موٹر سائیکل والے آئے اور ان کو، اس بچے کو پکڑا، کچھ سنگایا، بے ہوش کیا اور بیچ میں بٹھایا، اور دونوں بچہ بیچ میں بیٹھایا اور دونوں آگے پیچھے اور بائک پر اس کو لے کر جا رہے۔ بچے کے نصیب اچھے کہ وہ، اس کو ہوش جلدی آ گیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ گڑبڑ ہے، تھوڑا ہوشیار تھا وہ، تو سامنے والا جو تھا نا، جس کا گاڑی چلا رہا تھا، اس کو اس نے بہت زور سے کاٹا۔ کاٹنے کی وجہ سے وہ ڈس بیلنس ہوا، گرا اور بچے نے شور مچانا شروع کیا۔ پبلک اس کی طرف دیکھی جب تک کہ دونوں بھاگ گئے۔ اب فائدہ اس میں یہ ہوا کہ بچہ بچ گیا۔ ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرنی چاہیے کہ کوئی اس کو اغوا کرے تو یہ اس پر کچھ نہ کچھ ایکشن لے، کچھ کرے، چیخے چلائے، کچھ اس طرح کا کرے۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ کچھ چیزیں انشاءاللہ میں عرض کی دیتا ہوں، اس کو بہت سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں۔ بچے کو یہ سمجھائیں کہ جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اس کی گاڑی میں کبھی مت بیٹھنا، کیونکہ ہم آپ کو اسکول سے لینے کے لیے کسی انجان آدمی کو نہیں بھیجیں گے۔ اسکول میں جانے والے بچوں کے لیے ہدایت ہے،
بچے کے اور آپ کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ ہو کہ ابو کسی بھی انجان آدمی کو نہیں بھیجیں گے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ایک راستہ رک جائے گا، بریک ہو جائے گا، کسی اننون پرسن کے ساتھ بچہ قریب نہیں ہوگا. صحیح. اسی کے ساتھ دوسری چیز ہے، اگر کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے، یعنی بچے کی یوں تربیت کرے کہ اگر کوئی آپ کو پکڑنے کی کوشش کرے یا گاڑی میں بٹھانے کے لیے زبردستی کرے تو ہاتھ پیر مار کر چیخے، بچاؤ بچاؤ، زور زور سے چیخنا ہے اور شور مچانا ہے. اس طرح لوگ متوجہ ہوں گے اور یہ کڈنیپر یا تو بھاگ جائیں گے یا تو پکڑے جائیں گے. اسی کے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے اگر کوئی انجان شخص آپ سے کوئی سوال کرے یا بات چیت کرنے کی کوشش کرے تو فوراً اس سے علیحدہ ہو جائے، الگ ہو جائے اور اس سے بھاگ جائے، کہ ہو سکتا ہے اس کی بات درست نہ ہو. اب اس میں ضروری نہیں کہ ہر شخص کڈنیپر ہے، مگر یہ احتیاطی تدابیر عرض کر رہا ہوں، بچوں نے اس طرح کا کرنا چاہیے اور ہم نے یوں ٹریننگ ان کی کرنی چاہیے. بچوں کو یہ بھی سمجھایا جائے کہ انجان آدمی چاہے اچھے حلیے والا ہی کیوں نہ ہو یا اچھے حلیے والی عورت ہی کیوں نہ ہو، اس کے پاس نہ جائے. اگر وہ ساتھ چلنے کی کوشش کرے یا ٹافی وغیرہ دینے کی کوشش کرے تو نہ لے، نہ ہی اس کے ساتھ بات چیت کا سلسلہ شروع کرے. قریب کوئی آنے لگی یا آنے لگا تو بچے کو چاہیے کہ سمجھ جائے اور وہ اس سے دوری اختیار کر لے. اس کو بلائے تو اور اسپیڈ پکڑ لے، بھاگ جاوے. تو اس سے انشاءاللہ بچنے کی امید بڑھ جائے گی. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی یاد یہاں یہ ماشاءاللہ وہ فرماتے کہ میری ماں نے مجھے بچپن میں کہا تھا کہ پاپا فرماتے کہ ہمارے بچپن میں بھی اس طرح کے واقعات ہوتے تھے. تو امیر علیہ سنت کی ماں کا جملہ امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ بیٹا اگر کوئی سونے کا ڈھیر دکھائے نا تب بھی اس کے پاس نہیں جانا. کیا بات ہے. سونے کا ڈھیر دکھائے تب بھی اس کے پاس نہیں جانا. تو یہ امیر علیہ سنت کی ماں کی تربیت تھی. تو اے ماؤں، آپ بھی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کرو. صرف موبائل کے حوالے بچوں کو کرنا یہ درست نہیں ہے. اچھا، یہ کڈنیپر جو ہوتے ہیں نا سید صاحب، ان کی ٹیکنیک یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دیکھ لیتے ہیں، پہلے پرکھ لیتے ہیں کہ اس بچے کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے. اس کو ٹافی زیادہ پسند ہے تو جس قسم کی، جس کمپنی کی اس کو زیادہ پسند ہے، زیادہ یہ کھاتا ہے، وہ دے کر اس کو بہلائیں گے. یا اس کو موبائل اگر زیادہ، چونکہ آج کل بچوں کو سب سے، شاید میں غلط نہ ہوں، سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں ایک سر فہرست موبائل ہی ہے. تو موبائل اس کو دیتے ہیں تو بچہ اس کی طرف آتا ہے. تو یہ اس کی طرف وہ دیں گے. بچوں کو بتا دیں کہ بیٹا وہ آپ کو کچھ بھی دیں، جو آپ کو پسند ہے، جو آپ کو چیزیں پسند ہیں، جو آپ کھاتے ہیں، وہ آپ کو دیں، آپ نے تب بھی نہیں لینا ہے. یہ اگر سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے بچے اغوا ہونے سے بچ سکیں گے. موبائل کو دینے کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی بیٹا یہ آپ کے ابو نے بھیجا، یہ لو. یہ بھی ہو سکتا بیٹا یہ آپ کی امی نے بھیجا، لے لیجیے. یہ آپ کی نانی نے بھیجا، یہ آپ کے ماما نے بھیجا ہے، لے لیجیے گا. تو اس طرح بھی اپنے بچوں کی ٹریننگ کرے کہ اس طرح بھی کوئی اگر دینا چاہیں تو ہم نے اس کی طرف نہیں جانا. اس کے بعد اپنے بچے کو اکیلے پڑھنے کے لیے نہ بھیجے. یہ بہت زیادہ رسکی ہے. صحیح. بچہ مدافعت کر کر کے کتنی کرے گا؟ کمزور بچہ ہوتا ہے، طاقتور اتنا تھوڑی، منہ دبا کر اگر کار میں ٹھوس دیں تو مشکل ہو جائے گی. اور خاص کر محلے کے ایسے راستے جہاں سنسان ایریاز ہے، جھاڑیاں ہیں، یہاں لائٹ نہیں ہے، آبادی کم ہے، کچھ گیپ کے بعد 2-5 گھر ہے، ایسے راستے سے تو ہرگز بھی بچوں کو نہ بھیجا جائے. کہیں پر بھی بچوں کے ساتھ آپ جائیں یا آپ کسی کو بھیجیں. اکیلا بچوں کو بھیجنا بہت بڑا خطرہ ہے. اور جو کڈنیپر ہوتے ہیں وہ جانتے کہ یہاں سنسان ایریا ہے، اس ٹائم پر کوئی آتا نہیں ہے، اس ٹائم پر جمعہ کا ٹائم ہوتا ہے، سب مسجدوں میں ہوں گے، تو بچے باہر یوں کھیل رہے ہوں گے، یا جاب کا یہ ٹائم ہے، تو ٹائم سیٹ کر کے کڈنیپر برابر وہ کڈنیپ کر لیتے ہیں. تو ہم نے بہت زیادہ تدبیر اختیار کرنی ہے، ایک حکمت عملی استعمال کرنی ہے اور اپنے بچوں کی یوں ٹریننگ کرنی ہے کہ سنسان ایریا میں نہ کھیلے. اچھا، بچوں کو کیا ہوتا ہے، کھیلنے کے ان کے معاملات ہوتے ہیں. اگر بچوں کو نیچے کھیلنے کے لیے بھیجے نا تب بھی بچے بے پرواہ ہو جاتے ہیں نا، سائیکلنگ کرتے ہیں، یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں جاتے ہیں. اگر کڈنیپر ہو، کڈنیپ کرنے والا سنسان ایریا میں ایسی کوئی ترکیب کرے گا کہ بچہ سائیکل سے گر جائے، صحیح. اس کو اٹھانے کے چکر میں اگر کیا ہوا وہ بے ہوش کر کے لے کر چلا جائے گا. لہٰذا ہم نے اپنے بچوں جس ایریا میں کھیلتے ہیں اس کو باؤنڈری بنا دے ہوئے کہ یا ایریاز بتا دے کہ اس سے باہر نہیں جانا. صحیح. تھوڑے تنگ کریں گے بچے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچے تنگ کرنے کی بنیاد پر بچوں کو باہر بھیجے کہ تم باہر جا کر کھیلو
تو یہ مناسب نہیں ہوگا۔ اچھا کچھ دیر ہو گئی بچے کو وہ آیا نہیں ہے تو آپ نے فوراً الرٹ ہو جانا ہے، اور جہاں جہاں یہ بچہ جاتا ہے، جو منہ بولی انٹی ہوتی ہے، خالہ ہوتی ہیں، مامی ہوتی ہے، تو ان کے گھروں پر فون کال کر کے معلوم کرنا ہے کہ میرا بچہ آپ کے گھر آیا ہے۔ جب نہیں آیا ہے تو فوری طور پر اس کی تلاش شروع کر دینا چاہیے اور پولیس کو بھی انفارم کر دینا چاہیے۔ صحیح۔ ہمیں چھٹیوں میں باہر بھی جانا پڑتا ہے، چھٹیوں کا چھوڑ دیجیے گا، ایسے بھی باہر جانا پڑتا ہے کسی غمی اور خوشی کے موقع پر، تو ہم میں سے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، بچے کے پاس چابی دے دیتے ہیں کہ بیٹا یہ جا، اسکول سے آنے کے بعد اپنے گھر میں آنا، کہیں اور نہیں آنا۔ یہ بھی ایک بھول ہو سکتی ہے۔ صحیح۔ تو کڈنیپر جو ہوگا تو وہ تو طاق میں ہوگا نا کہ یہ کب موقع مجھے ملتا ہے۔ اب بچے کے ہاتھ میں چابی ہے، وہ کھول کر اندر جا رہا ہے تو سمجھ جائے گا کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو اب وہ چابی اگر لینے میں کامیاب ہو تو یہ تو بہت بڑا رسک ہو جائے گا۔ بچے کو گھر میں آ کر اٹھا کر لے کر جائے گا، کسی سبب سے چابی اس کے ہاتھ میں لگ جائے تو بچے کی یہ تربیت کرنا چاہیے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں بولنا چاہیے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، یا ابو اتنے دن کے لیے باہر گئے ہیں، یا امی میرے نانی کے یہاں گئے ہیں، کسی کو نہیں بولنا، گھر کی باتیں باہر کرنا نہیں ہے۔ یہ بچوں کی ٹریننگ ہم نے کرنی چاہیے صحیح۔ تاکہ اغوا کے معاملات کم سے کم ہوں۔ اس کے بعد بچے کے ساتھ پیدل چلتے وقت ہمیشہ بہت ہوشیاری سے کام لیں۔ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، تو مائیں بھی ہوتی ہیں، اب کیا کریں، موبائل نے بچوں ہی کا نہیں بڑوں کا بھی بیڑا غرق کر دیا ہے۔ صحیح۔ اب موبائل لگی رہتی ہے، موبائل میں یا فون کال میں لگی رہتی ہے تو بچہ چل رہا ہوتا ہے پیچھے۔ اس طرح کے واقعات بھی آئے کہ ماں لگی ہوئی ہے اور پیچھے سے بچہ غائب ہو گیا، باپ لگا ہوا ہے فون پر اور پیچھے سے بچہ غائب ہوا۔ جب روڈ پر چل رہے ہو تو فون کالنگ پر اتنا ہم نے نہیں ہونا چاہیے، جب ہمارے بچے ساتھ میں ہوں توجہ بچوں پر ہونی چاہیے تاکہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اغوا ہی نہیں، بچے ادھر ادھر بھاگ جائیں، ایکسیڈنٹ ہو جائے تو صحیح۔ بھائی کوئی گاڑی سے ٹکرا جائے اور بہت بڑی ایکسیڈنٹ کی نوبت آ جائے، بچہ فریکچر ہو جائے، کسی پارٹ کو ڈیمیج کر بیٹھے تو پھر تو مشکل ہو جائے گی نا۔ تو موبائل کا کم استعمال ہو، ضرورت کے پیش نظر ہی ہو جب آپ بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ چل رہے ہو۔ اسی طرح سے ایک تدبیر اور میرے ذہن میں آئی ہے کہ آپ نے ٹیکسی کی ہے، کرائے کی ٹیکسی ہے، اب اس میں پہلے ہم نے بیٹھنا ہے، بعد میں گھر والوں کو بٹھانا ہے۔ بہت بڑی بات۔ بچوں کو بعد میں بٹھانا ہے، بچوں کی امی کو بعد میں بٹھانا ہے، کیونکہ جن کے دل میں روگ ہے نا، روگی تلاش کر رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ اگر بچوں کی امی بیٹھی ہے اور وہ کار کو لے کر جائے تو پھر مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ بچہ پہلے بٹھا دیا، کار کو لے کر چلے جائے، مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ آپ چیخیں گے جب تک تو نظروں سے اوجھل بھی ہو جائے گا۔ لہٰذا جب بھی کار میں بیٹھنے کی کوشش کرے تو ہم نے کار میں بیٹھنا ہے، اور اترتے وقت پہلے گھر والوں کو اتارنا ہے، پھر ہم نے اترنا ہے، تو انشاءاللہ یہ ایک بچنے کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اسی کے ساتھ ساتھ کار ہیں، بائک ہیں، تو جس کو ہم نے کرائے پر لیا ہے وہ صحیح جگہ ہونی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ ہمارے ساتھ معاملہ ہو، روڈ پر کھڑے رہ کر ہر انجان شخص کو ہاتھ دے کر بیٹھنا اس میں بہت بڑا رسکی ہو سکتا ہے، اس پر بھی نہیں جانا چاہیے۔ صحیح۔ اسی کے ساتھ بچہ اکیلا گھر سے باہر نہ جائے، نہ کھیلے، نہ ہی کسی کے کام میں وہ جائے، نہ کسی طرح کے کام میں اس کو بھیجے، یہ بہت خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو کچھ تدبیریں میں نے عرض کی، صحیح۔ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، سبحان بس آپ سوچتے چلے جائیں، اپنے بچوں کی حفاظت کے اہتمام کرتے چلے جائیں۔ اچھا ایک کارٹون ہے، غلام رسول کارٹون ہے، اس کے اندر بھی اس طرح کی کچھ کلپس ہے، وہ بچوں کو دکھاتے رہیں کہ اگر کوئی اغوا کرے تو ہم نے کیا کرنا چاہیے۔ اور اسکولس میں غالباً یہ سیشن ہوتے ہیں، پروفیشنلز کو بلا کر یہ اس طرح کی ٹریننگ بچوں کی کرواتے رہتے۔ اسکول والے تو اپنی جگہ پر کر رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنے بچوں کی بھی ٹریننگ کرتے رہنا چاہیے، اور اسکول کے عملے کو بھی ہم نے کہنا چاہیے، اسٹاف کو بھی ہم نے کہنا چاہیے کہ بھائی یہ آئیں گے بچے کو لینے کے لیے، اس کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں بھیجنا ہے۔ یہ ایک آپ کے آپس میں ایک ترکیب ہو تاکہ بچے کی حفاظت کا سامان بنے، ٹیوشن کلاسز ہو یا اسکول ہو، جہاں کہیں ہو، ہم نے یہ تدبیر کرنی چاہیے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ جو تدابیر سید صاحب نے دی ہیں، ماشاءاللہ بہت پیاری پیاری چیزیں بیان کی ہیں، ہر ایک پر ہی ماشاءاللہ بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، اور اللہ کرے اس پر عمل کرنے والے بن جائیں انشاءاللہ، تو پھر وہ دن ہمیں دیکھنا نہیں پڑے گا کہ پچھتانا پڑے اور پھر رونا پڑے۔ تو ہمارے اپنے بچے ہیں، اپنے بچوں کی ہم خود ہی حفاظت کریں گے، بالخصوص اس پرفتن دور میں ریکویسٹ ہے کہ اپنی بچیوں کی بھی بطور خاص حفاظت کریں۔ یہ بچی جو ہیں اللہ پاک کی عظیم نعمت، اس کی رحمت ہوتی ہیں، تو لہٰذا ان کی بھی حفاظت کریں، بچوں کی حفاظت کریں، بڑوں کی حفاظت کریں، ہر ایک کی حفاظت ہوگی۔ اچھا پھر چونکہ دین ہمارا بڑا پیارا ہے نا سید صاحب،
ہم ہر ایپیسوڈ میں الحمدللہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے دین نے ہر جگہ رہنمائی کی. یہ بھی یقیناً دین ہی کی رہنمائی جو ہم نے بیان کی ہے, کیونکہ ہمارا اپنی طرف سے تو کچھ ہے نہیں. علی بھائی اب جیسے کہ ہمارے پیارے دین نے آپ نے بھی ابھی کہا کہ ماشاءاللہ بہت ساری تربیتی ہماری کی ہے, جی تو کیا کوئی اس طرح کی دعا وغیرہ کا بھی سلسلہ ہو؟ بے شک ہوگا, سبحان ہے. اللہ سبحان تو اگر ہمارے ناظرین کو وہ بھی پتہ چل جائے کہ ہم نے بچوں کو کیا دعائیں سبحان سکھانی اللہ, ہیں. بالکل ماشاءاللہ دین تو ہمارا مکمل دین ہے, ہر جگہ رہنمائی کی ہے. تو آئیے میں آپ کے سامنے کچھ دعائیں بھی عرض کرتا ہوں جو مختلف روایت سے ملتی ہیں ہمیں, تو ہو سکے تو اس کو یاد بھی کیجئے اور بچوں کو بھی یاد کروائیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچے ہمارے محفوظ رہیں گے. صبح و شام اول آخر ایک ایک بار درود شریف پڑھ کر یہ دعا جو بھی میں بتا رہا ہوں 3 مرتبہ انشاءاللہ پڑھنی ہے. دعا یہ ہے, بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے صبح و شام, اور اول آخر درود شریف پڑھیے. اللہ نے چاہا تو آپ کا بچہ بھی محفوظ رہے گا, اور بچوں کو یاد کروا دیں آپ, اور یہ کہیں کہ جب بھی اسکول کے لیے نکلنا ہے بیٹا تو یہ دعا پڑھ لینا ہے, جب بھی شام کو نکلنا ہے تو یہ دعا پڑھ لینا ہے. اللہ نے چاہا تو اس کی برکت نصیب ہوں گی. اسی طرح وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت یا قادرو یا قادرو یا قادرو یہ پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. اس کی برکت سے بھی کوئی انسان یا جن اور کوئی بھی اس کو اغوا نہیں کر سکے گا. مزید ایک اور یہ بھی ہے کہ گھر, مدرسے یا جہاں بھی کچھ دیر ٹھہرے وہاں سے نکلنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے, بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. انشاءاللہ عز و جل اغوا سے حفاظت رہے گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جب آدمی اپنے گھر کے دروازے سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ 2 فرشتے مقرر ہوتے ہیں. پھر جب آدمی کہتا ہے بسم اللہ تو فرشتے کہتے ہیں تجھے ہدایت دی گئی, اور جب آدمی کہتا ہے لا حول ولا قوۃ الا باللہ تو فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے بچا لیا گیا, اور جب آدمی کہتا ہے توکلت علی اللہ تو فرشتے کہتے ہیں تیری کفایت کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اسے 2 شیطان آتے ہوئے ملتے ہیں تو فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ تم ایسے شخص سے کیا چاہتے ہو کہ جسے ہدایت دی گئی, جس کی کفایت کی گئی اور جسے بچا لیا گیا. سبحان اللہ. تو یہ دعائیں ہمیں خود کو بھی یاد ہونی چاہیے, چونکہ اغوا صرف بچے ہی نہیں ہوتے نا, بڑے بھی ہو جاتے ہیں, بوڑھے بھی ہو جاتے ہیں, اور اس طرح کی بھی سید صاحب لوگ یعنی جو اغوا کیے جاتے ہیں ان میں ایک کہیں نہ کہیں وہ بھی ہوتے ہیں جو سرمایہ دار ہوتے ہیں, جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, تو ان پر بھی لوگوں کی نظر ہوتی ہے. اس کو اغوا کر لیں گے, اس کے نام پر جناب وہ لاکھوں کروڑوں حاصل کر لیں گے. تو یقیناً سب کے لیے ہی فائدہ مند ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ اچھا, جب آپ پڑھ رہے تھے نا دعا, جی تو میں گھڑی دیکھ رہا تھا, یار اس کو ٹائم کتنا لگتا ہے. جیسے بسم اللہ علی دینی, بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی. جی اگر اس دعا کو پڑھ لیا جائے, ناظرین آپ گھڑی سیکنڈ لگا لی کتنا ٹائم لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کچھ سیکنڈ کی بات ہے. جی کچھ سیکنڈ میں ہمیں 1 مرتبہ پڑھ لیں گے, مجھے لگتا ہے کہ 1 آدھ منٹ میں 3 مرتبہ ہمارا سبحان اللہ. ہو جائے گا. لیکن فائدہ کتنا بڑا ہے. ہماری حفاظت ہوگی, ہمارے بچوں کی حفاظت ہوگی, اور اوراد و وظائف میں طاقت بہت ہے. سبحان اللہ. بہت طاقت ہے. بس اللہ کرے کہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں. آمین. اللہ پاک برکت نصیب فرمائے. ماشاء اللہ. تو یہ بہت کچھ ہم نے سمجھے بیان کرنے کی کوشش کی ہے, دعائیں بھی آپ کے سامنے بیان کی ہیں, اور یہ سب چیزیں ہیں. اللہ کرے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں, اور جو تدابیر بیان کی گئی ہیں اس کے مطابق بھی عمل کریں, ان تدابیر کو اختیار کریں, اور اپنی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اللہ پاک آپ کی اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور وہ اسباب ہمیں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہماری حفاظت ہو, ہمارے بچوں کی حفاظت ہو. والدین کی یہ بہت بڑی ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کی ہر طرح سے حفاظت اور تربیت کا اہتمام وہ کرے. والدین کی ذمہ داری فقط یہ نہیں کہ بچوں کو کھانا کھلائے اور کپڑا پہنائے, فقط یہ ذمہ داری نہیں ہے. کھانا کھلانے کا طریقہ تو جانور بھی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو, درندہ بھی شکار کر کے لا کر کھلا ہی دیتا ہے. تو یہ تو صفت ہے ایک ماں اور باپ بننے کے اندر کہ بچوں پر یوں مہربانی شفقتیں کرتے رہیں. لیکن ایک انسان ہونے کی حیثیت سے اور الحمدللہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہماری ذمہ داریاں اولاد کے لیے اور بھی بڑھ جاتی ہے. اولاد کو صرف نوٹ گننا نہیں سکھانا ہے, اولاد کو صرف کپڑے پہننا, اچھے اچھے لباس پہننا, اسٹینڈرڈ رہنا یا برانڈیڈ چیزیں یوز کرنا, یہی نہیں سکھانا. اللہ نے دیا تو بالکل بچوں کو پہنائیے گا, مگر سادگی کا درس بھی ضرور دیجیے گا. بچے کی صرف دنیا نہیں دیکھنی ہے, بچے کی آخرت پر بھی ہم نے توجہ دینی ہے. اس کی تعلیمات ایسی ہو کہ وہ نیک اور شریف انسان بن کر ابھریں,
وہ اچھا بچہ بن کر نکلیں، معاشرے کے لیے عزت کا باعث اور فخر کا سبب یہ ہوں، تو یہ ہوگا اس کی صحیح تعلیم اور تربیت سے۔ اور جب بندہ دین کے قریب آئے گا تو اس کے اخلاق میں نکھار پیدا ہوگا، اس کے مینرز بہت اچھے چلے آئیں گے، وہ سوری کہنے والا بنے گا، وہ تھینک یو کہنے والا بنے گا، وہ شکر گزار بندہ بنے گا، وہ صبر و تحمل والا بنے گا انشاءاللہ۔ اچھا، یہ بچوں کی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ کو بھی ایسا ہونا ضروری ہے۔ اب ماں باپ آپس میں لڑتے رہیں گے، جھگڑتے رہیں گے، اور آئے دن کٹ کٹ ہوتی رہے گی، کچ کچ ہوتی رہے گی، تو پھر بچے بھی گھر میں رہنا ان کو بوریت کا سبب ہوگا۔ گھر ایسا بنائیں کہ گھر والوں کو سکون ملے، چاہے بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو، خواہ مرد ہو یا عورت ہو۔ گھر کا انوائرمنٹ ایسا ہونا چاہیے کہ ہر فرد خانہ کو، یعنی ہر گھر میں رہنے والے کو گھر میں سکون ملے، ساس کو سکون ملے، بہو کو سکون ملے، شوہر کو سکون ملے، بیوی کو سکون ملے، بچوں کو سکون ملے، ایک دوسرے کو راحت ملے، نہ کہ بوریت ہو، نہ کہ ٹینشن ہو، نہ کہ ڈپریشن کے سبب بنے۔ اور یہ ہو سکتا ہے اچھے اخلاق کے ذریعے۔ بات صرف اخلاق کی ہے، اس کا دائرہ بہت بڑا ہے اخلاق کا، اس کو پڑھ لیا جائے انشاءاللہ۔ ایف جی این چینل کے ساتھ لگے رہیں گے انشاءاللہ۔ نا، کیا کہتے ہیں علی بھائی؟ سبحان ایف جی این چینل کے ساتھ اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں، ہمارے بچے لگے ہوئے رہیں گے، تو اللہ کریم نے چاہا تو اخلاق میں بھی نکھار تو آئے گا ہی۔ انشاءاللہ آئے گا، اور الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کئی لوگوں کے اخلاق میں نکھار آیا ہوگا جو ہمارے پروگرامز دیکھتے ہیں مسلسل۔ آپ چاہیں تو سید صاحب نے جو ایک بات ارشاد فرمائی آخر میں، آپ اپنی بتا بھی سکتے ہیں کیا چینجز آئے۔ جو ہمارے نمبر ہیں، آپ چاہیں تو ان پر جو ہمارے نمبر ہیں واٹس ایپ نمبر 8286252626، اس پر آپ چاہیں تو اپنی وائس بھیج سکتے ہیں کہ میں نے ایف جی این چینل کا فلاں پروگرام دیکھا، یہی پروگرام دیکھا الحمدللہ، اور میرے اندر یہ خرابیاں تھیں یا میرے اندر یہ چیزیں تھیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے یہ پروگرام دیکھ کر سن کر میں نے ان چیزوں سے توبہ کی، میرے اندر برے اخلاق تھے ان کو دور کیا، اور میں اچھا بننے کی طرف آنے لگا ہوں۔ اس طرح کی یعنی کچھ آپ لائنز دیجیے ہمیں، تاکہ پتہ تو چلے کہ ہمارے ناظرین اس پروگرام کے ذریعے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت کچھ بیان کیا ہے، بہت کچھ بیان ہو سکتا ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو اس ٹاپک پر پھر گفتگو کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ ماہ رمضان میں عبادتیں کثرت کے ساتھ کیجیے۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی انڈیا ہمارے لیے بہت عظیم نعمت ہے، تو اس پیارے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اور ہاں، ایک گزارش اور کروں گا، ماہ رمضان میں چونکہ اب دن گزرتے ہی چلے جا رہے ہیں، یقیناً ماہ رمضان میں دعوت اسلامی کو اپنے ڈونیشن بھی دینا ہے انشاءاللہ۔ دعوت اسلامی کو اپنی زکوٰۃ دیں، صدقات دیں، فطرے دیں، اور اس کے ذریعے دعوت اسلامی کو مزید مضبوط سے مضبوط کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر لمحہ گناہ کی کثرت و بھرمار ہے، غلبہ شیطان ہے اور نفس بد اتوار ہے۔